بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماڈرن سائیکولوجی میں نئی فیلڈ کا آغاز ہوا تھا 1980s میں، جس کو PNI کہا جاتا تھا کہ سائیکو نیورو امیونولوجی، کہ انسان کی نفسیات کا انسان کی صحت کے ساتھ بہت تعلق ہے۔ اور ہماری گفتگو یہاں سے آگے بڑھی، یہاں تک پہنچے کہ جب انسان اچھا سوچتا ہے تو اس کی صحت پہ بھی بڑا اچھا اثر ہوتا ہے، اور یہ اچھا سوچنا صرف دنیاوی فائدے اس کو نہیں دیتا بلکہ اخروی فائدے بھی دیتا ہے۔ سب سے پہلے جس نے بدگمانی کی کون تھا، اور سب سے پہلے جس نے خوشگمانی کی وہ کون تھا؟ سب سے پہلے جس نے بدگمانی کی وہ شیطان تھا، جو حسن ظن نہیں بلکہ سوء ظن خدا کے بارے میں رکھتا تھا۔ خدا کے بارے میں جو بدگمان تھا وہ شیطان تھا۔ کیسے؟ جب خدا نے کہا کہ آدم کو سجدہ کر، جب اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، خدا نے کہا تو جنت سے نکل گیا۔ اب اس کے بجائے کہ کہے خدایا میرے نفس نے مجھے دھوکہ دیا، شیطان نے کیا کہا؟ رب بما اغویتنی، خدایا تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ اگر تو مجھے شیطان کہہ رہا ہے تو مجھے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم نہ دیتا، میں تیرے لاکھوں سجدے کرتا، میں کروڑوں سجدے کرتا۔ خدا کی آواز آئی، مجھے کروڑوں سجدے تیری مرضی کے نہیں چاہیے، مجھے ایک سجدہ میری مرضی کا چاہیے۔ خدا کو ایک سجدہ اپنی مرضی کا چاہیے۔ شیطان کون سا؟ جو اللہ کے بارے میں جس نے بدگمانی کی تھی۔ کبھی کبھار یہ بدگمانی بڑھتی ہے، میاں بیوی آپس میں بدگمان ہو جاتے ہیں کہ اگر دیکھتا ہے، مرد دیکھتا ہے میری بیوی میری ساس کے ساتھ بات کر رہی ہے، ضرور سوچے گا کہیں یہ آپس میں خس کر رہے ہیں، ضرور میرے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں۔ یا اس کے برخلاف جب بہو دیکھتی ہے کہ میرا میاں اپنی ماں کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہے، ضرور یہ ساس بیٹے بیٹھ کے میرے خلاف ہی باتیں کر رہے ہوں گے۔ جب کہ اسلام نے کیا کہا؟ اسلام نے کہا کسی کو تم شراب خانے سے نکلتا ہوا دیکھو تو 70 گمان لے کر آؤ، شاید شراب خانے گیا ہو ٹوائلٹ یوز کرنے کے لیے، شاید شراب خانے گیا ہو پانی کی بوتل لینے کے لیے، شاید شراب خانے گیا ہو کسی شرابی کو بتانے بھائی تیری ماں گھر میں مر گئی ہے، تمہارے گھر میں ایمرجنسی ہو گئی ہے، 70 گمان لے کر آؤ۔ 70 گمان کے بعد اگر نفس نہ مانا تو نفس کو کہہ دینا نفس بدبخت تم کتنے کم بخت ہو، میں تمہیں 70 باتیں بتا رہا ہوں تو ایک بات پر ہی اڑا ہوا ہے، تو بس اس پہلی بات پہ اڑا ہوا ہے کہ یہ شراب پینے گیا ہوگا شراب خانے میں۔ یعنی خوشگمانی اگر ہماری زندگی میں آ جائے، اہل بیت سے فیض حاصل کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ خدا سے خوشگمانی رکھیں، خدا سے پازیٹیو سوچیں، تبھی تو فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو جنت جہنم کی طرف کھینچ کر لے جایا جائے گا، وہ مڑ کے پیچھے دیکھے گا، فرشتے کہیں گے تمہاری جہنم پکی ہے۔ وہ مڑ کے کیا جملہ کہے گا؟ وہی جملہ جو دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں، وہ کہے گا ما ہاکذا الظن بک، میں نے تو تیرے بارے میں یہ گمان ہی نہیں کیا تھا کہ تو مجھے جہنم میں ڈال دے گا، رحمت الہی جوش میں آئے گی، اسے چھوڑ دو، یہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے۔ اگر اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں اللہ عطا کر دے گا، بدگمانی کے ساتھ آئیں گے اللہ کم دے گا، مگر کہیں گے اس کے خزانے میں کمی نہیں، وہ جتنا چاہے دے سکتا ہے، پھر دیکھیں کیسی عطا ہوگی۔ بلکہ اس سے بڑھ کر اور عجیب بات آپ کو بتلاؤں، اگر خوشگمانی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں، اہل بیت کی بارگاہ میں آئیں، آپ گناہوں کے ذریعے سے بھی ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے قبلہ یا کیا مطلب؟ کیا گناہ کے ذریعے سے کوئی اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے؟ ہاں، یہ نہیں کہہ رہا گناہ کرو پھر اللہ کے بارے میں خوشگمانی رکھ کے آ جاؤ اللہ معاف کر دے گا۔ جیسے ہمارے پاس یہ کامن ایک جسے کہا جائے ایک بات ہے، چلے مولا بخشوا دیں گے، کوئی نہیں، علی والے سب جنتی ہیں، کوئی نہیں، کچھ مشکل ہوئے گی پھر آخر میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، کسی کو گناہ کی جرت نہیں دے رہا۔ جو غلط کانسیپٹ ہمارے پاس ایک عام رائج کانسیپٹ ہے کہ کوئی نہیں ہماری بخشش تو ہو ہی جائے گی، اور ہم جو بھی کر لیں، ہم نہیں جائیں گے تو باقی جنت میں جائے گا کون، اور جنتی خالی رہ جائے گی، جنت بنائی ہماری۔ اس طرح کے جو کانسیپٹ ہمارے پاس آتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ کون سے کانسیپٹ کی بات کر رہا ہوں؟ جب انسان سے شاید خطا ہو گئی اور اب اللہ کی بارگاہ میں آیا ہے، خطا کے بعد گنہگار غلطی سے خطا ہو گئی کسی بھی وجہ سے، اب گنہگار اللہ کی بارگاہ میں آیا ہے، خدا اس کو اس گناہوں اگر پازیٹیولی آیا ہے گناہوں کے نتیجے میں ترقی دے گا۔ کیسے؟ مثال پہلے آپ کو سمجھاؤں پھر دلیل میں صحیفہ سجادیہ کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں بتاؤں۔ آپ کے پاس ایک گھر میں ایک اینٹیک چیز ہے جو آپ کے باپ دادا سے منتقل ہوتی ہوئی 100 سال 200 سال پرانی کوئی آپ کی خاندانی اینٹیک چیز، اینٹیک پلیٹ پڑی ہوئی ہے جو بہت پرانی قدیمی کوئی چیز ہے۔ تو ایک مرتبہ آپ گھر آئے، آپ کی بیوی نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے وہ توڑ دی،
وہ کوئی مٹی کی بنی ہوئی تھی اس توڑ دی. اب آپ نے اگر بیٹے کو دیکھا, بیٹا چھوٹا بچہ ہے, 7-8 سال کا بچہ ہے, دندناتا ہوا پھر رہا ہے, میں نے توڑی تو کیا ہوا, کون سی قیمتی پلیٹ تھی, 200 سال پرانی پلیٹ ہے, اس کی کیا قیمت ہے. اب جب آپ یہ دیکھیں گے بچہ بدتمیزی کر رہا ہے, شاید اس کو دے ماریں گے, تم نے نقصان بھی کروایا ہے اور آخر میں سینہ تان کے کہہ رہے ہو کوئی نہیں کیا ہو گیا. مگر یہی بچہ اگر گردن جھکا کے آ کے بابا سے ہاتھ جوڑ کے کہے بابا مجھ سے غلطی ہو گئی, تو ہر باپ کا ریئیکشن کیا ہوگا, نیچرل ریئیکشن ہے, اس کو سینے سے لگا دے گا, اس کو چومے گا. ارے بھائی اس نے تو آپ کا نقصان کیا ہے, اسے کیوں چوم رہے ہو. ہاں نقصان کیا ہے مگر اس کا دل ٹوٹ گیا ہے, اب مجھ سے معافی مانگنے آیا ہے, نقصان کے باوجود آپ اس کا بوسہ لیں گے, آپ اس کو سینے سے لگا دیں گے. اب صحیفہ سجادیہ میں میرے چوتھے امام فرماتے ہیں خدا کی بارگاہ میں جا کے کہو فاجرنا علی ما اصابنا به من التقصیر, خدایا ہمیں ہماری کوتاہیوں کا اجر عطا فرما. جب تم اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھو گے تمہیں تمہاری کوتاہیوں کا بھی خدا اجر دے گا. تبھی تو قرآن میں آواز آئی الا من تاب وآمن وعمل صالحا, جو توبہ کرے اور عمل صالح کرے, اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, خدا اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. 1 کروڑ گناہ کیے ہیں, خدا کہے گا مٹا دو 1 کروڑ گناہ, لکھ دو 1 کروڑ نیکیاں اس نے کی ہیں. وہ کریم خدا ہے, مگر شرط یہ ہے خوشگمانی کے ساتھ آؤ, اللہ کی بارگاہ میں پازیٹیوٹی کے ساتھ آؤ, اللہ کے بارگاہ میں یہ سوچ کر آؤ وہ دینے والا ضرور دے گا. شک میں آؤ گے, ڈاؤٹ میں آؤ گے تو نہیں ملے گا. سلیقہ التجا اگر آ جائے, وہ دینے والا جانتا ہے ہمارے پاس سلیقہ التجا نہیں ہے, مانگنے کا طریقہ نہیں ہے. اگر مانگنے کا طریقہ آ جائے وہ دینے والے کبھی دیر نہیں کرتے. نادر شاہ کا واقعہ ہے, نادر شاہ ہے اس زمانے کا, کوئی ایران کا پرانا بادشاہ گزرا ہے, جا رہا تھا ایک جگہ, بچے کو دیکھا, بچہ صبح کو کہیں کسی ملک کو فتح کرنے جا رہا تھا. ایک بچہ دوڑتا ہوا جا رہا ہے ہاتھ میں کچھ لیے ہوئے, بیٹا کہاں جا رہے ہو, کہا قرآن پڑھنے جا رہا ہوں. کہا گڈ, پہلی ملاقات جس بچے سے ہوئی صبح سویرے, پرانا زمانہ جب تھا اور آج کل کی ماڈرنزم کی برائیوں میں سے یہ ہے ہمارا بچہ صبح کو کہاں جاتا ہے, اسکول جاتا ہے جہاں اس کو قرآن نہیں پڑھایا جاتا. پرانے زمانے میں لوگ سب سے پہلی کلاس قرآن کی لیا کرتے تھے. ضرور ڈیلی بیسس پہ اپنے بچوں کو قرآن سے منسلک کیجئے. علی والا ہو ہی نہیں سکتا وہ قرآن سے منسلک نہ ہو, حسینی ہو ہی نہیں سکتا وہ قرآن سے منسلک نہ ہو. جس کے آقا نو کے نیزے پہ قرآن پڑھا کرتے تھے, کیا وہ روزانہ قرآن نہیں پڑھے گا؟ ضرور اپنے بچوں کی ڈیلی, نہ کہ ویکینڈ میں, ڈیلی قرآن کی کلاس رکھا کریں. تو اب یہ بچہ جا رہا تھا, نادر شاہ نے دیکھا کہ بچہ قرآن پڑھنے جا رہا ہے, بیٹا اچھا قرآن میں آج پڑھو گے کیا؟ کہا جو کل ہم نے استاد نے آپ آیت پڑھائی تھی اس کا اگلا حصہ پڑھائے گا استاد. اچھا کیا پڑھائے گا؟ کہ کل ہم نے پڑھی تھی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا, حبیب ہم نے تجھے کھلی ہوئی فتح عطا کی. نادر شاہ بہت خوش ہوا, میں بھی جنگ کے لیے جا رہا ہوں, آیت جو نکلی ہے وہ بھی فتح کی نکلی ہے, بہت خوش ہوا. اس نے جیب سے ایک سونے کا سکہ نکالا, بچے کو کہا بچہ یہ سکے لے لو اور خوشی کرو, عیش کرو, سونے کا سکہ ہے. کہا بادشاہ سلامت. بچے نے کہا میں نہیں لے سکتا. کہا کیوں نہیں لے سکتے؟ کہا میں آپ سے سکہ لوں گا, میری ماں سمجھے گی کہیں رستے سے اسے سکہ مل گیا ہے اور وہ مجھے مارے گی. کہا ماں سے کہہ دینا کہ میں نے رستے سے مجھے سکہ نہیں ملا, تم مجھے جانتے نہیں ہو, میں نادر شاہ ہوں, اس ملک کا بادشاہ ہوں, میں تمہیں سکہ دے رہا ہوں, ماں سے کہہ دینا نادر شاہ نے دیا ہے. بچہ نے کہا, بچہ کتنا ہوشیار تھا, اس نے کہا ماں سے کہوں گا, ماں تب بھی نہیں مانے گی. کہا ماں کیوں نہیں مانے گی؟ کہا میری ماں مجھے کہے گی اگر نادر شاہ ہوتا وہ ایک سکہ نہ دیتا, سکے کی تھیلیاں تمہیں دے دیتا. بچہ تھا, جانتا تھا بادشاہ سے کیسے بات کی جاتی ہے. ہم دنیا کے بادشاہ نہیں بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ سے بات کرتے ہیں. اے نوجوان خدا سے کم نہ مانگ, اگر تیری ماں بیمار ہے یہ نہ کہنا کہ میری ماں کو شفا دے دے. معصوم امام نے دعا کا طریقہ سکھایا, کہو اللہم اشفی کل مریض, خدایا کائنات کے سارے مریضوں کو شفا دے دے. کہ اللہ سے میں صرف اپنی ماں کی شفا کیوں مانگوں, اپنی بیماری کا علاج کیوں مانگوں, سب کا مانگوں. اللہم جب غریب ہوں یہ نہ کوئی مجھے خدایا پیسہ دے دے, اللہم اغنی کل فقیر, خدایا سارے فقیروں کو غنی بنا دے. مجھے لباس چاہیے, اپنا لباس کیوں مانگوں, اللہم اکسو کل عریان, خدایا دنیا کے سارے بے لباسوں کو لباس عطا کر دے. اگر ایسے خوش گمانی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے, وہ اللہ
دینے میں کمی نہیں کرے گا، ہمارے پاس لینے میں کمی ہے، ہم صحیح اللہ سے مانگنے کا طریقہ نہیں ہے۔ صحیفہ سجادیہ دیکھیے، وہ عظیم کتاب ہے، وہ عظیم کتاب جس سے ہم غافل ہیں۔ اگر کسی نے آج کہا اسلام آباد میں فلاں علاقے میں، فلاں گاؤں میں یا فلاں امام بارگاہ میں امام زین العابدین کا کرتا آیا ہے، ہم سب ادھر جائیں گے کہ شام سے یا کربلا سے یا مدینے سے کوئی امام زین العابدین کا کرتا لے کر آیا ہے، مولا کے کرتے کی زیارت کرنے جائیں گے، مگر اسی امام کی کتاب، اسی امام زین العابدین کی کتاب صحیفہ سجادیہ گھر میں مٹی کھا رہی ہوتی ہے، ہمیں توفیق نہیں ملتی اٹھا کے اس کتاب کی قرأت کر سکیں۔ وہ کتاب بڑے ہیروں سے بھری ہوئی ہے، وہ کتاب عجیب کتاب ہے۔ بارہویں سرکار سے جب کسی کی ملاقات ہوئی، مولا نے اسے یہی کہا مولا آپ غائب ہیں، آپ غیبت میں، ایک کتاب انٹروڈیوس کریے جس کو ہم پڑھیں اور آپ سے کنیکٹڈ ہو جائیں۔ جس کتاب کو مولا نے انٹروڈیوس کیا وہ یہی کتاب صحیفہ سجادیہ تھی۔ ہم غیبت میں ہیں تو صحیفہ سجادیہ تمہارے پاس ہیں۔ یا آیت اللہ فاطمیہ کا جملہ فرماتے تھے امام زمانہ غائب ہیں تو قرآن مجید تو غائب نہیں ہے، وہ تو تمہارے گھروں میں ہے۔ چلو امام تک ایکسیسیبلٹی نہیں ہے، قرآن تک تو ایکسیسیبلٹی ہے، صحیفہ سجادیہ تک تو ایکسیسیبلٹی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہج البلاغہ مشکل ہے، بہت بھاری ہے، ٹھیک ہے، مگر قرآن اور صحیفہ تو آسان ہے، ترجمے کے ساتھ ہر بندہ سمجھ سکتا ہے۔ نہج البلاغہ تھوڑی ٹیکنیکل کتاب ہے، اس کی حکمت والے جملے وہ بھی آسان ہیں، مگر کچھ خطبے اس میں پس منظر پڑھنا پڑتا ہے، تھوڑی مشکل کتاب ہے نہج البلاغہ۔ مگر صحیفہ سجادیہ اور قرآن سے بڑھ کر آسان کون سی کتاب ہوگی؟ یعنی ایسی آسان کہ ہر بندہ سمجھ سکتا ہے۔ مگر افسوس کہ ہم دونوں کتابوں سے غافل ہیں، اور ان ایام میں توجہ ضرور کریں، ہو سکے کم از کم قرآن کی تلاوت ایک پیج بھی کیوں نہ ہو، ضرور ہم اپنے دل میں ایک پیج ضرور قرآن کی تلاوت رکھیں تاکہ اس قرآن کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں۔ کہا آخری زمانے میں کیا کریں؟ رسول اللہ سے پوچھا گیا، فرمایا قرآن کی طرف پناہ مانگو، اور اگر ہم اس قرآن کی طرف آئیں گے تو ناطق قرآن کی طرف بھی جا سکیں گے۔ یقین جانیے، اگر خدا کی بارگاہ میں 100% یقین کے ساتھ، کبھی کبھار اکثر کمیونٹیز میں کیوں جھگڑے ہوتے ہیں؟ اسی بدگمانی کی وجہ سے، اسی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے فتنے ہوتے ہیں، امام بارگاہوں میں، مسجدوں میں، گھروں میں، میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ ایک معمولی سی نیگیٹو تھاٹ، منفی سوچ آ جاتی ہے، پوری فیملی کو تباہ کر دیتی ہے۔ شیخ ہادی نامی شخص مشہد میں رہتے تھے، اور انہوں نے اس کمیونٹی کو بڑی خدمت کی، 20 سال کنٹینیوس اس مسجد میں آتے رہے، مسجد والوں کے جھگڑا ہو جاتا یہ حل کرتے تھے، رات کو 2 بجے کوئی فون کرتا تھا جی جواب دیتے تھے، لڑکا لڑکی کی شادی کرانی ہوتی تھی، لڑکے انٹروڈیوس کرتے تھے، لڑکیاں انٹروڈیوس کرتے تھے، شادیاں کراتے تھے، جھگڑا ہو جاتا تھا صلح کراتے تھے، طلاقوں سے بچا لیتے تھے۔ 20 سال اس نے قوم کی خدمت کی۔ اس کمیونٹی میں ایک بندہ رہتا تھا، وہ خود یہ واقعہ بتاتا ہے کہ ایک دن ہمارا واش روم بیسمنٹ میں تھا، میں بیسمنٹ میں گیا وضو خانہ اور ٹوائلٹ کے لیے، ٹوائلٹ کر کے وضو جب کر رہا تھا، میں نے دیکھا ٹوائلٹ کا دروازہ کھلا، اور ہماری مسجد کے جو پیش امام تھے وہی شیخ ہادی 20 سال سے، وہ ٹوائلٹ سے نکلے اور انہوں نے دروازہ کھولا اور انہوں نے ہاتھ دھویا اور چلے گئے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ نماز کا ٹائم ہے، ابھی ظہر کی نماز ہے، 5 منٹ کے بعد یہ بھی ٹوائلٹ سے نکلے، انہوں نے وضو کیوں نہیں کیا؟ میں نے سوچا شاید اوپر کوئی لوٹا پڑا ہوگا، اوپر جا کے وضو کریں گے۔ میں نے غلطی یہ کہ ان کی جاسوسی کی، ان کے پیچھے گیا، جب پیچھے گیا دیکھا نہیں کوئی لوٹا نہیں تھا، سیدھا مسجد میں آئے، سیدھا ابا امامہ رکھی، محراب میں جا کر اللہ اکبر نماز پڑھائی۔ میں نے کہا یہ کیسا مولوی ہے جس کو ہم 20 سال سے اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، بڑا عظیم انسان سمجھتے ہیں، اور اس نے ہمیں نماز پڑھا دی، وہ بھی بنا وضو کے، ایک نہیں سب کی نمازیں باطل کر دی۔ میں نے اپنے اوپر شرعی واجب سمجھا کہ شریعت نے مجھے واجب کیا لوگوں کو خرابی سے بچاؤں۔ میں نے اس نیچے آ کے پاس والے 2-4 لوگ جو کھڑے تھے، تم نے دیکھا مولانا صاحب نکلے ٹوائلٹ سے؟ ہاں ابھی میں گیا دیکھا نہ وضو کیا، اوپر گئے سیدھا مسجد میں محراب میں نماز پڑھا رہے ہیں۔ کہا اچھا۔ ایک دوسرے کو ہم نے یہ باتیں بتائیں تو انہوں نے نماز ختم ہوئی، مولانا جب گھر گئے انہوں نے محلے میں مسجد والوں کو بتائیں، یہ بات اس محلے میں پھیل گئی، اتنی بات آگے بڑھ گئی کہ ہم کہنے لگے کہ یہ مسلمان بھی ہے، کہیں یہ اسرائیل کا ایجنٹ تو نہیں ہماری نمازیں خراب کرنے آ گیا ہے، کہیں یہ ہندوستان کا ایجنٹ تو نہیں ہماری نمازیں خراب کرنے آ گیا ہے، ہندو تو نہیں ہے، کہیں یہودی تو نہیں ہے۔ یہ بات اتنی پھیل گئی، اس کے بیوی بچے بھی اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ 1-2 مہینہ یہ بات چلتی رہی، 1-2 مہینے کے بعد مولانا بھی غائب ہو گئے۔ ہم نے کہا واہ واہ، ہم نے کیا دین کی خدمت کی، غلط بندے کو 20 سال سے بیٹھا ہوا تھا ہماری مسجد میں، ہماری نمازیں خراب کر رہا تھا، اس کو نکال دیا۔ کہ میں بہت خوش تھا، میں نے بڑی کمپین میں کامیابی حاصل کر دی۔ اسی سال مجھے اللہ نے حج جانا کی قسمت کی، میں حج پر گیا۔ حج پہ اکثر لوگ بیمار ہوتے ہیں، نزلہ زکام ہو ہی جاتا ہے ویسے اکثر لوگوں کو۔ کہا مجھے بھی نزلہ زکام کھانسی ہو گئی، میں نے کہا جاؤں بیت اللہ الحرام، پھر میں نے کہا طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں نے کہا جاؤں ڈاکٹر کو خود کو دکھا دوں۔ کعبۃ اللہ کے قریب ایک کوئی اسپتال مجھے ملا، میں ادھر گیا، ڈاکٹر نے کہا آپ کو انجیکشن لگے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے آستین اوپر کی، کہا نہیں آپ کو آستین پہ نہیں، آپ کو پیچھے انجیکشن لگے گی۔ مجھے پیچھے انجیکشن لگائی گئی اور انہوں نے چھوٹا الاسٹر پلاسٹر مجھے لگا دیا۔
اور میں نکلا وہاں سے، میں نے کہا جاؤں بیت اللہ الحرام میں نماز پڑھوں. پھر میں نے سوچا میرے جسم میں شاید ایک خون کا قطرہ ہو، اسے دھو لوں، پاک صاف ہو کر بیت اللہ الحرام میں جاتا ہوں. میں گیا ٹوائلٹ میں، وہاں پہ پلاسٹر پھینکا، اپنے جسم کو دھو کر جب نکلا اور ہاتھ دھو کر جب جانے لگا، لوگ سب مجھے دیکھنے لگے کہ ارے بھائی اس نے وضو کیوں نہیں کیا، ابھی نماز ظہر کا وقت ہے. اس وقت فوراً مجھے شیخ ہادی کا خیال آیا، کہیں اس کا تو یہ مسئلہ نہیں تھا. اب میرا دماغ پھٹ رہا تھا، کیا میں نے اس کی زندگی صرف ایک بدگمانی کی وجہ سے تباہ تو نہیں کر دی؟ میرا پورا حج تباہ ہو گیا. میں نے عبادت پہ فوکس کر رہا تھا، نہ میں نماز پہ فوکس کر رہا تھا، بس شیخ ہادی میرے دماغ میں گھوم رہا تھا. جیسے میں واپس حج کر کے آیا، میں اس ایئرپورٹ سے سیدھا اپنے دوستوں کے پاس گیا کہ شیخ ہادی کو جانتے ہو؟ ہاں ہمارا پرانا مولانا تھا جس کو مل کے ہم نے بھگایا تھا، نکال دیا تھا. نہیں کہاں ہے وہ ابھی؟ کہا ہمیں پتہ نہیں، اس کا ایک دوست ہے فلاں جگہ اس کی دکان ہے. میں اس کے دوست کے پاس گیا، میں نے اس سے پوچھا جانتے ہو شیخ ہادی کہاں ہے؟ کہا ہاں 6-7 مہینے پہلے میرے پاس آیا تھا. اس نے مجھے کہا 20 سال میں نے اس قوم کی خدمت کی ہے، کیسی بے وفا قوم نکلی ہے. دن رات 2 بجے 3 بجے مجھے فون کرتے تھے، میں ان کی صلحیں کراتا تھا، طلاقوں سے بچاتا تھا، ان کی بیٹیوں کی شادیاں کراتا تھا، ان کے بیٹوں کی شادیاں کراتا تھا، ان کی کبھی جھڑکیاں سن کر مسکرا کے چلا جاتا تھا. اتنی میں ان کی خدمت کی، مگر 20 سال کے بعد انہوں نے مجھے صلہ کیا دیا. مجھے بیمار بخار ہو گیا تھا، میں نے انجیکشن لگائی تھی اور ٹوائلٹ گیا صرف الاسٹر پلاسٹر پھینکنے کے لیے. ہر بندہ جو ٹوائلٹ جاتا ہے ضروری تو نہیں اس کا وضو ٹوٹ جائے. الاسٹر پلاسٹر پھینک کر اپنے جسم کو دھو کر آیا، ہاتھ دھو کر آیا. لوگوں نے یہ مشہور کر دیا یہ بنا وضو کے ہمیں نماز پڑھاتا ہے. اب میں مشہد میں نہیں رہوں گا، میں نجف مولا علی کے گھر پہ جا کے رہوں گا اور وہیں پہ جا کے مروں گا. یہ شخص کہتا ہے جس نے اس عالم کو نکالا تھا، کہتا ہے جب بھی میں کربلا زیارت کے لیے جاتا تھا، نجف کی گلیوں میں پھرتا تھا، لوگوں سے پوچھتا تھا شیخ ہادی کو جانتے ہو؟ کسی نے مجھے نہیں بتایا. جب بھی کوئی زائر مشہد سے نجف جاتا تھا اسے کچھ پیسے دے دیتا تھا. بھائی شیخ ہادی کو ڈھونڈ کر میری طرف سے معافی مانگ لو. قیامت کے دن وہ گریبان تھام کے مجھے کہے گا تمہاری ایک بدگمانی نے میری پوری زندگی کو تباہ کر دیا. تبھی تو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کیا خوبصورت جملہ فرماتے ہیں دین کو دشمنوں نے اتنا نقصان نہیں دیا ہے جتنا بے وقوف دوستوں نے دین کو نقصان پہنچایا ہے.